یہ جو جب سے جینوسائڈ سٹارٹ ہوا ہے غزہ کا، ویسے تو 100 سال سے فلسطین کے اوپر قبضہ جاری ہے۔ 1918 میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا فلسطین۔ تو جب سے یہ پروگرام سٹارٹ ہوا ہے، یہ جینوسائڈ سٹارٹ ہوا ہے غزہ کا، تو ہم نے بیہی یونیورسٹی سے ایک انٹلیکچوئل پروگرام سیریز کا سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ 1948 بیفور اینڈ آفٹر کے لحاظ سے۔ اس پروگرام میں ہم لوگ پہلے 2 پروگرامز رکھ چکے ہیں۔ پہلا پروگرام نومبر میں ہوا تھا جس میں ہمارے جس نومبر 2023 میں ہوا تھا، جس میں ہمارے ڈفرینٹ اسپیکرز آئے تھے فرام نیشنل، اور فیبرری میں ہم نے اس کا ایک اور پروگرام رکھا تھا جس میں ہمارے اسپیکرز آئے تھے فہد تسلیم فرام UK اینڈ محمد ایجاب فرام USA۔ ابھی ہم لوگ اس پروگرام کا باقاعدہ پہلے اسپیکر سے ہم لوگ آغاز کریں گے، تو اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب کو، جو چیئرمین ہیں شفا تعمیر ملت یونیورسٹی۔ پلیز ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے آرگنائزرز کا نہ صرف یہ کہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بلکہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ اس سلگتے ہوئے موضوع پر انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور یہ پہلا پروگرام نہیں ہے جو وہ منعقد کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کا حوصلہ قابل تعریف بھی ہے، قابل رشک بھی ہے، اور قابل تقلید بھی ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ ہر طرف ایک طرح سے بے حسی کا عالم ہے اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک چیخ کی ضرورت تھی، اور وہ ضرورت انہوں نے پوری کر لی ہے۔ اور بہت سے جو بزرگ تھے اور جو اپنے تئیں معاشرے میں کوئی اہم کردار ادا کرنے والے تھے اور کسی اہم منصب پر فائز تھے، تو ان نوجوانوں نے ان کو دکھا دیا ہے کہ کرنے کا کام اصل میں کیا ہے۔ تو میں اس پروگرام کے آرگنائزرز کو، یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ ذاتی طور پر میں نے دیکھا ہے، میں نے پاکستان بھر کے جامعات میں جو اساتذہ، قانون کے اساتذہ ہیں، ان میں بڑی تعداد ایسی ہے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اسلام آباد میں بھی، باقی شہروں میں بھی، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی۔ میں نے ذاتی طور پر کوشش کی، جب ابھی پچھلے مہینے تک میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں فرائض سر انجام دے رہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کے سیکریٹری کے طور پہ، تو ظاہر ہے میں اس پوزیشن میں اس طرح کی ڈیبیٹس وغیرہ میں شرکت کرنے کا موقع مجھے نہیں تھا، لیکن میں نے ذاتی طور پر کوشش کی اساتذہ، طلباء، دوستوں کو اس پر قائل کرنے کی کہ اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے۔ جامعات کا بہت اہم کردار ہوتا ہے آگاہی کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے بھی، اور بہت سارے دیگر اس کے مقاصد اور فوائد بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو رد عمل ملا اور جو نتائج ہم نے دیکھے کہ پاکستان، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، اپنے آئین کی روح سے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں فلسطین کے مسئلے پر جامعات میں بات کرنے کے لیے کوئی آسان کام یہ نہیں ہے، اور اس کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں حائل ہیں۔ تو یہاں اس طرح کی فضا میں جب بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں اس پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ خوش آئند بات ہے۔ موضوع تو انہوں نے یہ رکھا ہے کہ 1948 سے پہلے اور بعد میں فلسطین کے مسئلے پر بات کرنی ہے۔ میں پہلے کوشش کروں گا، انہوں نے بتایا کہ 15 سے 20 منٹ میں بات کرنی ہے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ پہلے میں فلسطین کے اس مسئلے کی جو قانونی تاریخ ہے، کیونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں، تو میں قانونی تاریخ کے حوالے سے چند اہم سنگ میل جو ہیں ان کا ذکر کروں گا،
اور پھر جو اہم قانونی سوالات ہیں چند ایک ان پر بات کروں گا، اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرح اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ان پر بھی میں کوشش کروں گا کہ کچھ بات ہو جائے۔ ویسے تو یہ مسئلہ ایک صدی کا نہیں، کئی صدیوں کا ہے، اور اس کی جڑیں اگر تلاش کرنی ہے تو بہت پیچھے جانا ہوگا، لیکن جو معاصر بین الاقوامی قانونی نظام ہے اس کے پس منظر میں اگر ہم بات کریں تو اگر ہم بہت پیچھے نہ جائیں اور پچھلی صدی میں جو بڑی جنگ ہوئی 1914 سے 1918 تک، جس کو اب ہم پہلی عالمی جنگ کا نام دیتے ہیں، اس وقت جب یہ جنگ شروع کی گئی تو اس کو نام دیا گیا تھا دا گریٹ وار فار سویلائزیشن۔ تو جو گریٹ وار فار سویلائزیشن تھی، اگر ہم اسی سے شروع کریں تو جو قانونی سوالات میں آگے ذکر کروں گا اس کے لیے ہمیں کافی سارا مواد مل جاتا ہے۔ پہلے تو اس جنگ کا جو ٹائٹل ہے اسی پر غور کریں، دا گریٹ وار فار سویلائزیشن۔ یہ تہذیب کے لیے ایک بڑی جنگ تھی۔ تہذیب سے کیا مراد ہے؟ مغرب نے جس طرح کا بین الاقوامی قانونی نظام وضع کر کے پوری دنیا پر مسلط کر دیا ہے، اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے، باضابطہ تاریخ 1648 عیسوی میں ٹریٹی آف ویسٹفالیہ سے۔ یہ معاہدہ جو تھا ٹریٹی آف ویسٹفالیہ، اس کے نتیجے میں جو ہولی رومن امپائر کسی زمانے میں ایگزسٹ کرتی تھی، اس سے آزادی حاصل کرنے والے ٹکڑوں کو الگ قومی ریاست کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا، اور ان قومی ریاستوں نے آپس میں تعامل کے لیے کچھ اصول اور قواعد طے کر لیے، اور ان اصول اور قواعد کو جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے طے کیے تھے، ان قواعد اور اصولوں کے مجموعے کو انہوں نے اس وقت دی لا آف نیشنز کا نام دیا۔ بعد میں اوپن ہائم جو برطانوی قانونی فلسفی تھا، اوپن ہائم نہیں، جیریمی بینتھم، تو جیریمی بینتھم نے اس کو انٹرنیشنل لاء کا نام دیا، اور اسی کے بعد انٹرنیشنل لاء کی اصطلاح رائج ہو گئی۔ 19ویں صدی میں اس نے اس کو انٹرنیشنل لاء کا نام دیا۔ اچھا، یہ جو انٹرنیشنل لاء وجود میں آیا، ان قومی ریاستوں کے آپس میں تعامل سے، آپس میں انٹریکٹ کرنے سے، تو یوں کہیں کہ اگلی 2 صدیوں تک یہ انٹرنیشنل لاء محدود رہا، اس کا اطلاق صرف یورپی براعظم تک اور یورپی اقوام تک، بلکہ ٹو بی مور اسپیسیفک یورپین کرسچن نیشنز تک، یورپی مسیحی ریاستوں یا اقوام تک۔ 1856 میں پہلی دفعہ عثمانی خلافت جس حد تک بھی موجود تھی، اس کو کسی حد تک اس قانون کے تحت اس کے لیے کچھ حقوق، کچھ پوزیشن تسلیم کر لی گئی۔ اور اگر بعد میں دیکھیں تو 1905 میں پہلی دفعہ جاپان کے لیے بھی کچھ حقوق تسلیم کر لیے گئے۔ یعنی یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صرف 100 سال پہلے کی بات ہے کہ انٹرنیشنل لاء کا اطلاق جزوی طور پر یورپی کانٹیننٹ سے، کرسچن یورپین نیشن سے باہر کیا جانے لگا، اینڈ the only example was that of Japan۔ اوپن ہائم کا میں نے ذکر کیا، اس کا ذکر ضروری ہے کیونکہ لاسا اوپن ہائم انٹرنیشنل لاء پر اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ اس نے جو ٹریٹائز لکھی انٹرنیشنل لاء پہ، آج تک اس کی حیثیت بہت یوں کہیں کہ مسلم ہے علمی حلقوں میں، اور اس کے نئے ایڈیشنز آتے رہتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا کوئی لارڈ انگلینڈ کے ہاؤس آف لارڈ سے یا کوئی اور جورسٹ اس کا نیا اپڈیٹڈ ورژن لے آتا ہے۔ جو اس کا پہلا ایڈیشن تھا 1905 میں ہی آیا ہے، اس میں اوپن ہائم نے صراحت کے ساتھ لگی لپٹی رکھے بغیر یہ کہا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل لاء ہے، اس کا اطلاق صرف اور صرف یورپی مسیحی اقوام پر ہوتا ہے۔ پھر وہ اس بحث میں چلا گیا کہ اچھا، اگر یورپی مسیحی اقوام، تو کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پر انٹرنیشنل لاء کا اطلاق ہوتا ہے؟ وہ اس سسٹم میں ان ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں وہ ان ہے، کیونکہ دیٹ از این ایکسٹینشن آف دی کرسچن یورپ، وہ ایک مسیحی یورپ ہی کی توسیع ہے۔ اچھا،
پھر وہ سوال اٹھاتا ہے کہ ایتھیوپیا کے بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ ایتھیوپیا از آلسو اے کرسچن نیشن. تو کہا کہ نہیں، وہ ابھی سویلائزیشن کی اس حد تک نہیں پہنچی وہ قوم کہ اس کو انٹرنیشنل لاء کے تحت ٹریٹمنٹ کا اہل سمجھا جائے. کرسچن نیشن ہے لیکن چونکہ یورپین نہیں ہے تو وہ سویلائزیشن کی اس سطح سے نیچے ہے جس تک پہنچنے کے بعد ہی ان کو انٹرنیشنل لاء کے تحت کچھ حقوق مل سکتے ہیں. اچھا، پھر اس نے یہ اصولی بحث اٹھائی ہے کہ جو نان کرسچن اور نان یورپین نیشنز ہیں وہ کیا اس کلب میں ان کی انٹری ہو سکتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ 3 شرائط پوری کریں تو پھر وہ اس کلب میں انٹر ہو سکتے ہیں. پھر وہ انٹرنیشنل لاء کے تحت ان کو ریکگنیشن مل سکتی ہے، ان کو پرسنالٹی مل سکتی ہے، ان کو رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ان کے لیے مان سکتے ہیں. 3 شرائط. ایک یہ کہ وہ سویلائزیشن کی ایک خاص حد تک وہ قوم پہنچی ہوئی ہو. وہ حد کیا ہے وہ ظاہر ہم نے ہی متعین کرنی ہے کیونکہ ہمارا کلب ہے. دوسرا یہ کہ وہ ہماری شرائط ماننے کے لیے تیار ہو. اس کلب میں انٹری کی جو شرائط ہیں، انٹرنیشنل لاء کا جو سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے، اس سسٹم کو مان کر وہ اس میں داخل ہو. تیسرا یہ کہ ہم ان کی انٹری الاؤ کریں، یعنی وہ سویلائزیشن کی اس حد تک پہنچی ہوئی بھی ہے وہ قوم، وہ ہماری شرائط پر اس کلب میں انٹری کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ہم آنے تو دیں. تو یہاں سے وہ ریکگنیشن کا کانسیپٹ نکلتا ہے جو انٹرنیشنل لاء میں آپ کو پڑھایا جاتا ہوگا. ریکگنیشن ڈی فیکٹو، ریکگنیشن ڈی جیورے، ریکگنیشن آف اسٹیٹ، ریکگنیشن آف گورنمنٹ وغیرہ کی جو ساری بحثیں ہیں وہ یہاں سے نکلتی ہیں کہ ہم ان کو اس کے اہل سمجھتے بھی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ سکیں. This was the background in which this system was exported to our territories. جب گریٹ وار فار سویلائزیشن کے نام سے جنگ شروع ہوئی، اس کے دوران میں ظاہر جنگ کے لیے فائنینسز بھی چاہیے ہوتے ہیں، تو ظاہر برطانیہ عظمیٰ کو فائنینسز کے لیے یہودیوں پر، زائنسٹ آرگنائزیشن پر ریلائی کرنا پڑا. اور ان کے جو وزیر خارجہ تھے، جو اس وقت تو لارڈ نہیں تھے لیکن بعد میں لارڈ بن گئے، بالفور، تو 1917 میں باقاعدہ تحریری طور پر چند لکیروں پر مبنی ایک دستاویز اس نے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کے لیے دے دی روتھ شیلڈ کو، اور اس کو یہ کہا کہ برطانیہ عظمیٰ جنگ کے بعد ہر میجسٹی، یا اس وقت شاید ہز میجسٹی تھے، ہز میجسٹی کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کا قومی وطن تعمیر کرنے میں ان کی مدد کرے گی. اچھا، یہودی کہاں تھے اس وقت، کتنے تھے، اور یہ جہاں یہ ان کے لیے وطن تعمیر کیا جا رہا تھا جس کا وعدہ کیا گیا، یہاں وہ کب سے تھے اور کتنے تھے؟ اگر خود ان کے دیے ہوئے فگرز دیکھ لیں تو اس وقت اس علاقے میں جو جہاں یہودیوں کی آباد کاری کرانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس علاقے میں ان کی کل آبادی 2% سے زیادہ نہیں تھی. لیکن یہاں ہم ان کا قومی وطن تعمیر کریں گے. کیسے کریں گے؟ ظاہر دنیا بھر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں لائیں گے، ڈیموگرافک چینجز کریں گے، یہاں آبادی کی نسبت تبدیل ہو جائے گی، پورا سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیں گے. تو اس کے نتیجے میں یہاں کیا کچھ ہوگا وہ دنیا نے دیکھ لیا. اچھا، 1917 میں یہ بالفور ڈکلیریشن آیا، 1918 میں جنگ ختم ہوئی. جنگ کے خاتمے پر فلسطین اور آس پاس کے ان علاقوں پر برطانیہ ہی کا کنٹرول ہوا. اب جو لیگ آف نیشنز وجود میں آ گئی، لیگ آف نیشنز میں ایک سسٹم دیا گیا جس کو مینڈیٹ سسٹم کہا جاتا ہے کہ ہم یہ علاقے جو اب یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے ہیں، یہ علاقے ہم آپس میں تقسیم کریں گے. یہ فرانس کے پاس جائے گا، برطانیہ کے پاس جائے گا، یا فلاں کے پاس جائے گا، اور وہاں وہ کیا کریں گے؟ وہ ان لوگوں کو سیلف رول کے اہل بنائیں گے. یہ سویلائز نہیں ہے نا، ہم نے ان کو سویلائز بنانا ہے. یہ اپنی حکومت چلانے کے اہل نہیں ہیں، ہم نے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے دکھانا ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے. تو مینڈیٹ سسٹم کے تحت 3 طرح کے مینڈیٹس بنائے گئے، مینڈیٹ اے، بی اینڈ سی. فلسطین اور آس پاس جتنے علاقے تھے جو عثمانی خلافت سے قبضے میں لے لیے گئے تھے، ان کو مینڈیٹ اے میں رکھا گیا. اور مینڈیٹ اے میں جو علاقے شامل کیے گئے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے لیے
مینڈیٹ پاور کا انتخاب خود کر سکتے ہیں، یعنی وہ چاہیں تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ فرانس کے تحت رہنا چاہیں گے یا برطانیہ کے تحت رہنا چاہیں گے۔ عملاً ایسا بھی نہیں ہوا، اور وہ امیر فیصل جس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے ان کا ساتھ دیا تھا، اور وہ حسین جس نے بغاوت کی تھی، ان کو ان لوگوں نے فرانس میں جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے ورسائے میں، تو وہاں ان کو انہوں نے سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ بہرحال 1918 سے آپ یوں کہیں کہ مینڈیٹ کا جو سلسلہ شروع ہوا 1919 سے 1948 تک، یہ علاقہ برطانیہ نے اپنے پاس رکھا مینڈیٹ کی حیثیت سے، اور اس دوران میں انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو آباد کرایا، یہاں لوگوں سے زمینیں چھین لی گئیں۔ ایک افسانہ یہ بھی مشہور کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں نے اپنی زمینیں بیچ دیں اونے پونے یا لالچ میں آ گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ یہاں تک کہ جب 1948 میں جس وقت یہ پارٹیشن اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے، اس جنرل اسمبلی کی قرارداد کے تحت جب پارٹیشن ہو رہی تھی، اس وقت بھی یہاں جو زمینیں تھیں اس کا 60% سے زائد حصہ، بلکہ جو ایگزیکٹ فگر اگر مجھے ایگزیکٹلی یاد ہو تو 94% جو زمین تھی وہ اس وقت بھی عربوں کے پاس تھی، نہ کہ یہودیوں کے پاس، 1948 میں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے زمینیں بیچ دیں وغیرہ، اور اس کو آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں بلیمنگ دا وکٹم، کہ پہلے ان پر یہ ظلم ہوا کہ ان کا قتل عام بھی ہوا، ان کی زمینیں بھی چھین لی گئیں، ان کو بے گھر بھی کیا گیا، پھر الزام بھی ان پر ہی رکھ دو۔ بلیمنگ دا وکٹم کی اس سے بری مثال شاید کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ بہرحال 1948 سے پہلے درمیان میں اقوام متحدہ کی تنظیم بھی بن گئی 1945 میں۔ اقوام متحدہ کی تنظیم اس لیے بنی تھی کہ لیگ آف نیشنز تو ختم ہو گئی تھی، دوسری جنگ جب شروع ہوئی 1939 سے 1945 تک، تو اس میں اب جب اس جنگ کے اختتام پر دنیا کا نیا نظام بنایا جا رہا تھا تو اس کو نام دیا گیا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا۔ ظاہر ہے یہ تنظیم بنائی ان اقوام نے جنہوں نے دوسری جنگ میں فتح حاصل کی تھی، انہوں نے ہی اپنے لیے سیکیورٹی کونسل بنائی اور پرماننٹ سیٹس حاصل کیں اور ویٹو کا اختیار بھی حاصل کر لیا، اور یہ طے پایا کہ ان میں سے کوئی ایک پاور بھی نہ کہہ دے تو پھر سلامتی کونسل کوئی کارروائی نہیں کر سکے گی۔ عالمی سلامتی قائم رکھنے، امن قائم رکھنے کا اختیار سلامتی کونسل کے پاس ہے، لیکن سلامتی کونسل ان لوگوں کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتی۔ دس واز دا سسٹم جو 1945 میں وضع کیا گیا۔ چیپٹر 7 یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا اس کے متعلق ہے، اس میں پوری اسکیم دی گئی ہے آرٹیکل 39 سے آرٹیکل 51 تک۔ اس سسٹم کے اندر اب برطانیہ نے یہ کیا کہ اقوام متحدہ میں اپنی جانب سے کیس پیش کیا کہ میں مزید فلسطین کی امانت کا بار اٹھا نہیں سکتا، تو میں اس کو چھوڑ کے نکل رہا ہوں، یعنی سب کچھ ملیا میٹ کر کے، تباہ و برباد کر کے اب میں یہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہوں۔ جنرل اسمبلی نے جو قرارداد منظور کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے، اور جس کے تحت پھر یہ علاقہ تقسیم کیا گیا، تو اس میں یہودیوں کو جو اس دوران میں آباد کرائے گئے تھے ان کو ان کی آبادی کی نسبت سے کہیں زیادہ حصہ دیا گیا۔ اچھا، یہ جو قرارداد ہے 181، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے اپنے چارٹر کے تحت اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کی قراردادیں کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی، بائنڈنگ حیثیت نہیں رکھتی کہ ان کا ماننا لازم ہو، بلکہ یہاں تک طے شدہ ہے کہ ان ممالک پر بھی ان کی پابندی لازم نہیں ہے جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہو۔ سلامتی کونسل کی قرارداد اگر چیپٹر 7 کے تحت ہے تو اس کا ماننا ممبر ریاستوں پر لازم ہوتا ہے، اقوام متحدہ کی رکن ریاستوں پر، لیکن ان کو بھی سیاسی فیصلوں کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، نہ کہ قانونی فیصلوں کی۔ بہرحال یہ جو 1948 میں کیا گیا، اس کے نتیجے میں اسرائیل نام کی جو ریاست تخلیق کی گئی، اور پھر اس نے جس طرح فساد مچایا 1948 میں، پھر 1956 میں، پھر 1967 میں مزید بہت سارے علاقے قبضے میں لے لیے، پھر 1973 کی جنگ۔ اچھا، اب قبضے کے متعلق 2-3 باتیں۔ جب تک یہ لیگ آف نیشنز کا ڈرامہ وجود میں نہیں آیا تھا، اور جب تک اس کے بعد اقوام متحدہ کی تنظیم نہیں بنی تھی،
تب تک تو ان یورپی اقوام کا جو 1648 عیسوی میں ٹریٹی آف ویسٹفالیہ کے بعد سے انہوں نے آپس میں تو کچھ اصول طے کیے، لیکن باقی دنیا کے لیے ان کا اصول یہ قرار پایا کہ ساری دنیا ٹیرا نلیس ہے۔ قانون کی اصطلاح میں ٹیرا نلیس کا مطلب یہ ہے ایسا علاقہ جس کا کوئی مالک نہیں ہے، تو جو پہلے وہاں پہنچ گیا وہ اس کا ہو گیا، وہ اس کی ملکیت میں آ گیا۔ تو ساری دنیا کو انہوں نے ٹیرا نلیس قرار دیا یورپ سے باہر، اور جس علاقے پر جو بھی طاقت گئی تو اس کا قبضہ ہوا، وہ اس کا ہو گیا۔ یہ برٹش انڈیا ہوا، وہ فرینچ انڈو چائنا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اقوام متحدہ کی لیگ آف نیشنز کے وجود میں آنے کے بعد انہوں نے، جیسے میں نے عرض کیا، مینڈیٹ کا سسٹم بنایا۔ اچھا، 1928 میں 1928 میں ایک اور معاہدہ ہوا جو پہلے دو ریاستوں کے درمیان ہوا، امریکہ اور فرانس کے درمیان۔ اس کو کیلک برائنٹ پیکٹ کہتے ہیں، یا ٹریٹی فار ریننسیشن آف وار، پیکٹ آف پیرس بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ جو پیکٹ آف پیرس ہے، اس کے آرٹیکل 1 میں یہ قرار پایا کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے قبضہ حاصل کر کے آپ کو ٹائٹل اونرشپ کسی علاقے کا نہیں مل سکتا۔ طاقت کا استعمال کر کے جنگ کے ذریعے کوئی علاقہ فتح آپ کر لیتے ہیں تو مفتوحہ علاقہ آپ کا نہیں ہو جاتا، قابض طاقت کی حیثیت آپ کو حاصل رہے گی۔ اس دوران میں، جس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کہا جاتا ہے، جس کا آغاز 1864 کے جنیوا معاہدے سے کیا جاتا ہے، پھر ہیگ ریگولیشنز 1899 اور 1907، پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک اور جنیوا کنونشن، اور پھر 1949 کے 4 جنیوا کنونشنز، پرٹیکولرلی جو 4th جنیوا کنونشن ہے۔ 4th جنیوا کنونشن میں اور یہ جنیوا کنونشنز ایسے ہیں جو 1949 کے جو کنونشنز ہیں کہ ان پر دنیا کی تمام ریاستوں نے دستخط کیے ہوئے، ان کی توثیق کی ہوئی ہے، تو سب ریاستوں نے ان کی پابندی تسلیم کی ہوئی ہے۔ 4تھا جنیوا معاہدہ وہ سویلینز کی پروٹیکشن کے متعلق ہے، اور اس میں خصوصاً ایک پورا حصہ ہے مقبوضہ علاقے کے بارے میں، آکوپائڈ ٹیریٹریز کے بارے میں۔ یہ جو، اور اس کے ساتھ بہت سارے جن کو یہ کسٹمری رولز کہتے ہیں، جو ریاستوں کے تعامل سے، اسٹیٹ پریکٹس سے وجود میں آئے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جو بنیادی اصول ان کے بنائے ہوئے انٹرنیشنل لاء میں طے ہوئے ہیں، ان میں ایک اہم ترین اصول جو اس موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ قابض طاقت کو مقبوضہ علاقے پر اونرشپ نہیں حاصل ہوتی، ٹائٹل نہیں حاصل ہوتا، جلد یا بدیر قابض طاقت کو مقبوضہ علاقے سے نکلنا ہوگا۔ قابض طاقت کو مقبوضہ علاقے پر چونکہ اونرشپ نہیں حاصل، تو مقبوضہ علاقے کے لوگوں سے وہ اپنی وفاداری کا حلف نہیں لے سکتی۔ مقبوضہ علاقے کے لوگوں پر قابض طاقت کی وفاداری لازم نہیں ہے، ان کے خلاف مزاحمت ان کا حق ہے، اور ان کے خلاف وہ جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ یہ قبضے کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ٹائٹل نہیں حاصل ہوتا، تو مقبوضہ علاقے میں جو بھی صورتحال ہے اس کو کنٹینیویشن آف اسٹیٹ آف وار سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جنگ ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ جب آپ نے قبضہ کر لیا ہے تو آپ کو وہاں اونرشپ نہیں حاصل ہوتی، اور آپ مسلسل حالت جنگ میں ہیں۔ اچھا، اب جب حالت جنگ میں ہیں تو ایک تو جس علاقے پر آپ نے قبضہ کیا ہے اس کو آزادی کا حق حاصل ہے، اس کو آزادی کا حق حاصل کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر طاقت استعمال کرنے والوں کے خلاف مزاحمت کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ مزید یہ کہ اس دوران میں وہاں جتنے جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے یہ وار کرائمز ہیں، کیونکہ یہ کنٹینیویشن آف وار ہے، یہ اسٹیٹ آف وار ہے، تو یہ وار کرائمز ہیں۔ ایک آخری بات میں عرض کروں گا، اس پر ختم کرتا ہوں، کہ صرف وار کرائمز ہی نہیں، انٹرنیشنل لاء نے ایک اور اصطلاح بھی گھڑی ہوئی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، انسانیت کے خلاف جرائم۔ اچھا، اس کی بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ یہ فریز آپ کو پہلی جنگ عظیم یعنی دی گریٹ وار فار سویلائزیشن سے پہلے اس کا استعمال آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ برطانیہ نے اس کا استعمال شروع کیا ترکوں کے خلاف، اور وہ جو بڑا ان کا ترکوں کے خلاف الزام ہے کہ انہوں نے آرمینیا میں مسیحیوں کا قتل عام کیا، تو اس کانٹیکسٹ میں پہلے ایک فریز استعمال ہوتی تھی کرائمز اگینسٹ کرسچینٹی، بعد میں اس کو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کر دیا گیا ذرا وائڈر اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے۔
اچھا وہی کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی فریز بعد میں نورمبرگ میں جب ٹرائلز ہو رہے تھے جرمنز کا، جب ان کو شکست دینے کے بعد فاتح مفتوحین کے خلاف مقدمہ قائم کر کے ان کے خلاف ان کو سزائیں دینا چاہتے تھے، تو جو چارٹر بنایا گیا نورمبرگ کا اس میں بھی کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، پھر آگے ٹوکیو ٹرائلز میں بھی، اور پھر بعد میں جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا اسٹیچیوٹ بنا 1998 میں، تو اس میں بھی یہ چیزیں آ گئیں۔ اس سے پہلے جو یوگوسلاویا ڈس انٹیگریٹ ہوا تو اس کے لیے جو چارٹر بنا اور ٹریبیونل بنا، انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل فار فارمر یوگوسلاویا، پھر انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل فار روانڈا، یہ 1990s میں، اور پھر آخر میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا اسٹیچیوٹ۔ ان سب میں کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی فریز بھی یوز کی گئی۔ فلسطین میں 1948 سے پہلے بھی، لیکن 1948 کے بعد، اور پھر 1967 کے بعد خصوصاً، اور پھر پچھلے 1 سال سے 13 مہینوں سے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، یہ وار کرائمز بھی ہیں، اور یہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی ڈیفینیشن پر بھی پورا اترتے ہیں، اور جینوسائیڈ کی جو تعریف جینوسائیڈ کنونشن میں دی گئی ہے اور جو ICC کے اسٹیچیوٹ میں ہے، اس کی بھی تمام شرائط اس پر پوری ہوتی ہیں۔ کیا جائے؟ کرنے کو تو بہت کچھ ہے، ایسا نہیں کہ کچھ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ مختلف آپشنز یوز کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل فورمز جو انہی کا سسٹم ہے، ان کے اندر رہتے ہوئے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھی کیسے ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے فورمز پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اسلامی ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اس موضوع پر کوئی تقریباً 3 سال پہلے مختصر مضامین لکھے تھے، پھر ہمارے دوست مراد علی صاحب نے شیبانی فاؤنڈیشن سے اس کو پبلش کیا تھا۔ مسئلہ فلسطین پر اسلامی پہلوؤں سے بھی کچھ لوگ عجیب طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کی تھی، اور انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹیو سے بھی جو اہم کویسچنز ہیں اور آگے کا راستہ کیا ہے، میں نے کچھ بات کی تھی۔ وہ کتاب شیبانی فاؤنڈیشن نے پبلش کی تھی، بعد میں بھی اس کے 1-2 ایڈیشن آ چکے ہیں۔ اس کا شاید انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، عربی میں بھی ہو چکا ہے، فارسی میں بھی غالباً ہو رہا ہے، پشتو میں بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ایک ہمارے دوست ہیں مشہور جو صحافی ہیں، اینکر ہیں، جناب آصف محمود صاحب، انہوں نے انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹیو سے اردو میں عام فہم اسلوب میں بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، سنگ میل پبلیکیشنز والوں نے پبلش کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں۔ تو باتیں بہت ہیں، ٹائم کم ہے، اور بھی احباب موجود ہیں جو باتیں کریں گے۔ میں نے کچھ زیادہ وقت لیا، اس پر میں معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھا سکیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب کے تعارف میں ایک چیز رہ گئی تھی کہ ان کی ایک کتاب بھی ہے مسئلہ فلسطین کے اوپر، یہ اس کے آتھر ہیں، تو اٹس اے ریکمنڈیشن کہ آپ لوگ وہ پڑھیں۔ نیکسٹ وطنیت، یہی وہ ذہنی زنجیر ہے جو ہمیں فی الوقت اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد سے روک رہی ہے۔ اس کے بارے میں اقبال نے کیا کہا ہے وہ ملاحظہ فرمانے کے لیے کلام اقبال ملاحظہ فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ وطنیت اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے،
تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ لاسٹ ایئر اس ایونٹ کے آرگنائزر نے ایک ڈونیشن ڈرائیو کا انعقاد کیا تھا، جس کے اندر ایک بہت بڑا سم آف منی ہم نے کلیکٹ کیا تھا، اور اس کے حوالے سے ہم نے جتنی بھی ایفرٹس اور جتنی بھی جد و جہد کی اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، تو کائنڈلی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے گا۔ اب ہم ان کا میں تعارف نام لینے سے پہلے ان کا تعارف ضرور پیش کروں گا۔ وہ ٹیچر ہیں، ریسرچر ہیں آن دا پیلسٹینین ایشو، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں اور پبلک اسپیکر ہیں، سی ای او آف یوتھ کلب۔ پلیز ویلکم راجہ ضیاء الحق، also known as Maulvi with an attitude۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر یہاں پہ ہم سب کو جمع کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور اس کو ہمارے حسنات میں شامل کرے یوم القیامہ میں۔ تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی۔ جو لیگل اسپیکٹ ہے اس پوری بہت ہی قدیم ایک داستان ہے اس کا، اور اس کا جو کرنٹ کانٹیکسٹ ہے۔ ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، میں اس لیے کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کے سامنے ایسی پوائنٹس مینشن کر دوں جو کہ آپ اپنے اون پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ سو میں کچھ ٹائم لائن میں کچھ پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں، ان کو پھر آپ اپنے ٹائم پہ ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کا سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک کلیم جو کیا جاتا ہے جوئش سائڈ کی طرف سے، وہ یہ کہ جی یہ تو ہمارا ہی ایریا تھا، ہم ہی واپس آئے تو ہمیں
ایکچولی ہم تو یہاں کے اوریجنل ریزیڈنٹس ہیں، تو یہ بات سچ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ہسٹری میں واپس چلے جائیں تو نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام سام تھا، جس میں سے پھر سیمائٹس نکلے. سو نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ اس ایریا میں جس کو عربین پیننسولا کہا جاتا ہے وہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے، اور یہیں سے پھر وہ ٹرم سیمائٹس نکلتی ہے. اچھا، اس کے بعد عرصہ دراز گزرنے کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی اسلامی تاریخ میں جب ہم جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ان کے اسماعیل ہیں اور ایک اسحاق ہیں. اچھا، اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ ان کا یعقوب ہے، یعقوب علیہ السلام. اچھا، یعقوب علیہ السلام کا اصل میں نام اسرائیل ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ اب یعقوب علیہ السلام کے بھی آگے سے 12 بیٹے ہیں، اور 12 بیٹوں میں سے یہ سب سے مشہور کہانی آپ کو پتہ ہی ہے، سورہ یوسف جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور یوسف علیہ السلام کے ایک اور بھائی بنیامین جو کہ انہی کی سیم مدر میں سے تھے، باقی 10 بھائیوں کا ذکر بھی آتا ہے. تو یہ بیسکلی بنی اسرائیل تھے. یہ جو 12 آپ کو بیٹے مل رہے ہیں یہ بیسکلی بنی اسرائیل تھے. اچھا، یہ یوسف علیہ السلام جب ایجپٹ چلے گئے، سو ناؤ انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ، یہ پہلے پیلسٹائن کے ایریا میں ہی تھے، لیکن جب وہاں سے یہ چلے جاتے ہیں ایجپٹ، تو ایجپٹ پورا بنی اسرائیل یعنی کہ سارے فیملی وہاں موو کر گئی، فلسطین سے وہاں چلے گئے. تو بیسکلی جو بنی اسرائیل تھے یہ بیسکلی جا کے ایجپٹ میں سیٹل ہوئے. اچھا، تو پیچھے فلسطین میں پھر کون تھا؟ فلسطین میں وہی لوگ تھے جو پرانے انڈیجنس پاپولیشن تھی، جو سیمائٹس چلے آ رہے تھے. یہ بیسکلی آپ کہہ لیں کہ کنان یا ان کو جو ہے نا کینانائٹس کہا جاتا ہے، یہ وہ بیسکلی وہاں کی انڈیجنس جو آج کے فلسطینی ہیں، یہ بیسکلی وہ قوم ہے جو وہاں پہ اس زمانے سے سیٹلڈ ہے. سو ایک تو پہلی بات یہ جو ان کا کلیم ہے نا کہ جی یہ ہمارا ہی ایریا تھا، ہمارا نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ اوریجنلی جو تھے وہ کینانائٹس ہوا کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھو کہ پھر بیچ میں آٹومن امپائر بھی آتی ہے، ہنڈریڈز آف ایئرس کا رول یہاں مسلمانوں کا رہتا ہے. اس کے بعد جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، سب سے پہلے اب آپ کو میں جو بینچ مارک دوں گا ہمارے یعنی کرنٹ کانٹیکس میں 1896 میں تھیوڈور ہرٹزل جو ہے، جو کہ زائنسٹ ایک سمجھ لیں بندہ جس نے سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کریٹ کیا کہ ہمیں اس علاقے کے اندر آ جانا چاہیے اور ہمیں اپنی ایک اسٹیٹ چاہیے. یہ خیال اس کو کیوں آیا؟ پرائمریلی اس لیے آیا کہ جو زائنسٹ جوئش زائنسٹ تھے، اور یہاں پہ تھوڑا سا فرق آپ کو کرنا پڑے گا جوز اور زائنسٹ کے اندر بھی، کیونکہ جو بائی برتھ ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی آپ جوڈیزم اختیار نہیں کر سکتے. اگر آج آپ چاہو نا کہ جی میں یہودی بننا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی بھی نہیں اس میں انٹرٹین کرے گا، بیکاز وہ کہتے ہیں جو بائی بلڈ ہوتا ہے. لیکن یہ جو زائنسٹ جوز تھے، انہوں نے کیا کیا، یہ بیسکلی اشکنازی جوز بھی کہتے ہیں، یہ ان میں سے پولینڈ سے آ رہے ہیں، ہنگری سے آ رہے ہیں، اس علاقوں سے یہ لوگ یعنی یورپین ممالک سے یہ آ رہے تھے، اور ان کو فائنینشیل فائدہ تھا ان بینگ اے جو. وائی؟ بیکاز جتنی بھی یہ آپ کی جو جس زمانے میں بادشاہی نظام ہوتا تھا اس ٹائم پہ جگہ جگہ سے ان کو نکالا جا رہا تھا، کیونکہ یہ ان ممالک کی اکانومی کو ڈسٹرپٹ کرتے تھے بائی منی لینڈنگ. یعنی یہ سود میں ڈیل کرتے تھے، اپنوں کو سود نہیں دیتے تھے، دوسروں کو سود دیتے تھے، خوب ان کی وہ جو ہے نا ایک فائنینشیل ٹیررزم کرتے تھے، اور وہاں پہ ان کو کبھی ایک ملک سے نکالا جاتا، کبھی دوسرے ملک سے نکالا جاتا. تو ابھی دیکھیں نہ تو ورلڈ وار 2 ہوئی ہے نہ کچھ، یہ میں 1896 کی بات کر رہا ہوں. تھیوڈور ہرٹزل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھئی ہمیں تو ہر جگہ سے لاتیں پڑ رہی ہیں، لیکن اس پروسیس میں یہ امیر بہت ہو گئے تھے. یعنی یہ کسی بھی ملک میں جا کے وہاں پہ چوس لیتے اس کو، اور پھر جا کے کہتے وہاں سے باہر نکالتے، پھر کہیں اور چلے جاتے. انہوں نے پرپوز یہ کیا کہ جی ہمیں اپنی اسٹیٹ چاہیے، اور یہ مین اسٹریم جوز آج بھی جو امریکہ میں ہے وہ اسرائیل کی اسٹیٹ کے فیور میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایز اے ریلیجس پریکٹس ہماری اپنی اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے. ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جوز کی اپنی اسٹیٹ نہیں ہوگی، وہ جہاں پہ بھی ہوں گے لوگوں کے اندر مکس کر جائیں گے. اچھا، یہ لوگ پھر کیا ہوتا ہے، جب 1896 میں تھیوڈور ہرٹزل جو ہے وہ یہ چیز پرپوز کرتا ہے کہ بھی جوز کی اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے کیونکہ ہم تو در بدر ہو رہے ہیں. تو پھر وہاں پہ اس نے جو چیز سامنے رکھی، اس نے کہا کہ جی یا تو ہمیں اسٹیٹ مل جائے فلسطین میں، سب سے آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوگی، یا پھر ہمیں ارجنٹینا میں جگہ دے دو. یہ بھی ان کے پاس ایک پرپوزل تھا. یوگینڈا میں دے دو، یعنی کچھ انہوں نے جگہیں آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی کہ ادھر نہیں تو ادھر دے دو، ادھر نہیں تو لیکن ہمیں اپنی اسٹیٹ چاہیے. لیکن اس میں ٹاپ آف دا لسٹ پہ جو تھا نا یہ پیلسٹائن کا ایریا تھا. اچھا، پھر وہی جو بیلفور ڈکلیریشن کا ذکر ہوا، یعنی آپ دیکھ لیں 1917 میں جا کے یہ جو ہے نا یہ بات شروع ہوتی ہے کہ جی اب اس پہ کوئی ایسا کام لیا جائے کہ یہاں پہ، اور یہ بھی ایک نام، اور میں اگین مائلسٹون بتا رہا ہوں، راسچائلڈ فیملی کے بارے میں آپ ضرور ریسرچ کریں. یہ راسچائلڈ فیملی کون ہے؟ ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ ڈیل کر رہی ہے جوئش بینکرز کے ساتھ. جوئش بینکرز تو اس پہ ذرا غور کریں اور یہ گھر جا کے اس پہ اسٹڈی کریں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ.
اچھا پھر یہ جوئش بینکرز کی ایک لابی کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اب ظاہری بات ہے کیوں فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ کچھ ملے گا تو فیسیلیٹیٹ کریں گے. انہوں نے کچھ ان کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ وافر مقدار میں یہ جو اشکنازی جوز ہیں یہ آنا شروع کرتے ہیں فلسطین کے علاقے کے اندر. اور یہاں پہ دیکھتے ہی دیکھتے دو کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انفلکس آف یورپین جوز ہو رہا ہے. یہ ابھی بائی دا وے یہ ورلڈ وار 2 اور ہولوکاسٹ والا کچھ معاملہ ابھی تک نہیں ہوا, ٹھیک ہے, وہ ہم 1945 کی بات کر رہے ہیں. یہ ابھی میں ارلی 1900s کی بات کر رہا ہوں. یہ آلریڈی جوئش انفلکس شروع ہو چکا تھا بیکاز آف دا ڈریم آف تھیوڈور ہرٹزل. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, دو کام. ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو یعنی اوور پاپولیشن ہو رہی ہے اور یہ آ رہے ہیں ان کو نکال رہے ہیں وہاں سے. دوسرا انہوں نے ہگانا ٹائپ کی ایسی ملیشیاز کریٹ کر دی اسرائیلیز نے, ایسی کچھ آرگنائزیشن کریٹ کی جو ان کو باقاعدہ طور پر مارا کرتے تھے, اساسینیشنز کرتے تھے اور ایک وائلنس کے تحت ان کو باہر نکالتے تھے. اور کرتے کراتے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آگے جا کے جب اسٹیٹ بنتی ہے اسرائیل کی اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, نقبہ ہوتا ہے, بہت بڑی کیٹاسٹروفی ہوتی ہے اور یعنی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل آر بیسکلی ڈسپلیسڈ, یعنی ان کو نکالا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. میں آپ کو اگر اور کچھ بھی نہ بتاؤں, آپ اگین اس پہ بھی ریسرچ کر لیں, نقبہ پہ ریسرچ کریں اور یہ دیکھیں کہ جو اس زمانے کے اسرائیلی سولجرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں نقبہ کے بارے میں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا. میری بات آپ چھوڑ دیں, ان کے اپنے ہیئر اٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ واٹ ڈیڈ دیٹ, انہوں نے کیا کیا تھا. وہ جس طرح سے بتاتے ہیں ہنستے ہوئے کہ ہم نے عورتوں کے ساتھ کیا کیا تھا, ہم نے بچوں کے ساتھ کیا کیا تھا, ہم نے کس طرح فلیم تھروورز کے ساتھ ان کو مارا تھا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس قسم کے وار کرائمز تھے, یہ کس قسم کا جینوسائیڈ تب سے شروع ہوا تھا. تو یہ جو اکتوبر 7 پہ لا کے بات شروع کرتے ہیں, یہ ویسٹرن میڈیا کا نا ایک عام سی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ بات شروع کرتے ہیں جی حماس نے راکٹ مارا تھا. بھئی حماس کوئی بیٹھے بیٹھے خواب تو نہیں آیا ان کو کہ انہوں نے آپ کو راکٹ مارنا ہے. آپ اس سے پچھلے دیکھیں کتنا آپ نے ایک جگہ پہ اوپریشن انجسٹس کریٹ کیا ہے اور آپ نے ایک پریشر کوکر کریٹ کر دیا ہے اور آپ آکیوپائنگ فورس ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ آکیوپائنگ فورس ہیں, اگر کوئی بھی بندہ آپ کے خلاف ریزسٹنس شو کرتا ہے ٹیکنیکلی وہ کر سکتا ہے, اس کو ہر لحاظ سے اس کے اوپر یعنی الاؤنس ملی ہوئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ کتنا ڈسپروپورشنیٹ رسپانس ہے. سو بیسکلی جب یہ موو ان نہیں ہوئے تھے اس ٹائم پہ آٹومنز نے بھی جو ان کو ریفیوز کیا تھا موو ان کرنے سے, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو زائنسٹ لابی تھی وہ بیسکلی یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ بلیف رکھتے ہیں کہ یہ پورا ایریا ہمارا ہے, یہ بیسکلی گریٹر اسرائیل اور یہ سارا ایریا جو ہے یہ ہمارا, دیٹس دیئر بلیف سسٹم. اور جب تک وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو وہ یہاں پہ کبھی بھی اس نیت سے تو آئی نہیں تھے کہ ہمیں کوئی یعنی ہم مل کر رہیں گے یا 2 اسٹیٹ ہوگا یا کوئی ایسی بات تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھی. ان کا اٹر پلان یہ ہے کہ یہ پورا ایریا ہم لوگوں نے آکوپائی کرنا ہے بائی ہوک اور بائی کروک, اور جب تک یہ ہمارے پاس نہیں آئے گا تب تک ہماری جو ایکسپیکٹڈ پروفیسیز ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. سو یہ تو اس وقت آپ کے سامنے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے, باقی جو ہے نا کرنٹ ہسٹری تو آپ کے سامنے ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک ون نیڈس ٹو لرن فرام ہسٹری اینڈ لرن کہ ہمارے ساتھ ایکچولی کیا ہوا ہے, اور یہ ٹائم لائن جو ہے نا یہ آپ کو بڑے کلیئرلی پتہ ہونی چاہیے. اچھا اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ورلڈ وار 2 کے اندر ایک جگہ تھی جرمنی میں ڈریسڈن کے بارے میں بھی آپ اتنا پڑھ لیں کہ جب وہاں پہ ایک دن کے لیے صرف بومنگ ہوئی تھی لیکن 3 ریڈز ہوئے تھے, یعنی آپ کی الائڈ فورسز جو ہیں جرمنی کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا. اچھا ڈریسڈن جو ہے نا کوئی ملٹری ایریا نہیں تھا, اٹ واز جسٹ اے سویلین ایریا اور آرٹس اور کلچر کے لیے بڑا مشہور تھا. وہاں پہ کیا ہوا, پہلے الائڈ فورسز جس میں برٹش بھی تھے اور امریکنز بھی تھے اور رشینز بھی تھے, برٹش نے 2 اپنی جو ہے نا وہ سارٹیز بھیجیں یعنی ایئر کرافٹ بھیجیں وافر مقدار میں جنہوں نے بومنگ کی ڈریسڈن کے اوپر جو کہ ملٹری ٹارگٹ نہیں تھا. اس کے بعد امریکنز بھی شامل ہوئے, انہوں نے بھی بومنگ کی اور کوئی تقریباً 25,000 بندہ مار دیا انہوں نے. اور اس کے اوپر جو واویلا مچا تھا, یعنی کہ جب آپ دیکھیں کہ جو ان کی اپنی لوگوں سے واویلا مچا کہ بھئی ہم تو آپ کو ٹھیک ہے ہم نے آپ کو گرین لائٹ دیا اور ہٹلر جتنا بھی برا ہے آپ نے 25,000 بندہ مار دیا, سویلین مار دیا آپ نے ان کے آرٹس اور کلچر کا جو گڑھ تھا اس کو آپ نے تباہ کر دیا. یہ کیا کیا 1945 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس پہ انہی کے لوگ روئے تھے کہ یہ کیا کیا آپ نے. چرچل کو اس پہ بہت ہیٹ ملی تھی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. اور ایک وہ بومر ہیرس کے نام سے ان کا ایک یعنی وہ ایئر فورس آفیسر تھا, لیڈر تھا ان کا اس ٹائم پہ, اس کے اوپر بہت ہیٹ آئی کہ آپ تو بہت یعنی بیسکلی نازیز کو مارتے مارتے آپ خود نازی بن گئے ہو. کتنے بندے مرے تھے؟ 25,000. اور صرف یہ ایک دن کے اندر بومنگ ریڈ ہوئی تھی اور اس کے اندر یہ سارا کچھ ہوا تھا. ابھی تقریباً 14 مہینے گزر چکے ہیں, 14 مہینے گزر چکے ہیں اینڈ کاؤنٹلیس پیپل ہیو ڈائیڈ. اور اس میں سویلینز تو دور کی بات, چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہیں. لیکن مجال ہے, the standard of hypocrisy is blatant.
وہی لوگ جو 25,000 مرنے میں ڈریسڈن میں واقعی میں وہ بہت ہی یعنی ایک بہت ہی گھنونا واقعہ تھا جو کہ تاریخ میں ہوا. آپ کا جو بھی مسئلہ ہٹلر کے ساتھ تھا وہ جو جرمن عوام تھی وہاں پہ سویلینز کو مارنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں اس سے 10 ٹائم زیادہ بڑا معاملہ ہو رہا ہے تو ان کے ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو نا اب تھوڑا سا ایکسپریچول ایسپیکٹ بتانا چاہوں گا اس ساری سچویشن کا جو آپ کے سامنے ہے. دیکھیں, فلسطین کا معاملہ یہ ہمارا تقریباً اس کی آپ اگر ہسٹری ٹریس کریں تقریباً 100 ایئرس کی ہسٹری ہے, گیو اور ٹیک. اچھا, اسی دوران میں آپ دیکھ لیں ہماری جو اسٹیٹ آف دا مسلمز ہے اس وقت, اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کا کیا عالم چل رہا ہے اس وقت. اگر آپ ہمارا حال دیکھیں تو اوپر ہمارے کشمیر ہے, کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں. چائنا کے اندر جو ویگر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جو پہلے برما میں ہو رہا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے مسلمانوں کے ساتھ. پھر جو سیریا میں ہوا, جو عراق میں ہوا, جو افغانستان میں ہوا, اس سے پہلے جو بوسنیا میں ہوا. مجھے بتائیں کیا مسلمانوں کا یہی مقدر ہے کہ ہم بس ہر وقت پستے رہیں اور مار کھاتے رہیں؟ کیا ہمارا یہی بس کہ جی ہم ہر وقت یہی سنتے رہتے ہیں کہ جی وہاں پہ بم دھماکہ ہو گیا, یہاں پہ حملہ ہو گیا, یہاں پہ یہ ہو گیا. We are close to about 2 billion Muslims in the world. Close to about 2 billion Muslims. لیکن ہم اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں. یہ جو کلام اقبال بھی آپ نے سنا تھا یہ اسی کی عکاسی کر رہا ہے. اتنے ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں, اور یہ یہودیوں کا پلان ہی یہ تھا. This was the plan کہ ڈیوائیڈ اینڈ کانکر کی اسٹریٹجی ہے. دیکھیں انہوں نے نا, اگر آپ ان کی سائنس کو سمجھیں, ان کی اسٹریٹجی کو سمجھیں, انہوں نے نا سارے چیس پیسز کو وہاں پہ رکھا ہے اور پھر آپ کے ساتھ چیک میٹ کیا ہے. انہوں نے سارے اپنے مورے پہلے جگہ پر رکھے ہیں, اس کے بعد آپ کو ہرایا. اور کس طرح ہرایا؟ انہوں نے اکانومی کنٹرول کی, انہوں نے میڈیا کنٹرول کیا, انہوں نے فائنینشیل سسٹمز کو پکڑا. ابھی امریکہ میں الیکشنز ہوئے, ڈونلڈ ٹرمپ اور کمالا ہیرس. اچھا, نو میٹر ہو ونز, اسرائیل ونز. ٹھیک ہے, دونوں کے اندر فرق ہے, دونوں سیم نہیں ہے. آپ اس میں سے لیسر آف 2 ایولز کی بات کر سکتے ہیں, بٹ ایز فار ایز اسرائیل از کنسرنڈ, نو میٹر ہو ونز, اسرائیل ونز. کیونکہ یہ الیکشن سے بہت پہلے اپنی گیم ڈال چکے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یو آر چوزنگ, نو یو آر ناٹ چوزنگ اینی تھنگ. دے آر دا ونز ہو ہیو آلریڈی میڈ دا چوائس فار یو کہ جو بھی ہوگا وہ پرو اسرائیلی اسٹینس ہی لے گا. وہ کیوں آخر ایسا ہے؟ انہوں نے لابینگ کی ہوئی ہے, انہوں نے گیم کھیلی. ہم لوگ یہاں پہ انہوں نے ہمیں لگایا ہوا ہے بریڈ اینڈ سرکس پہ, انہوں نے ہمیں لگایا ہوا ہے تماشوں پہ. یہ رومن امپائر جو تھی نا, جب اپنے لوگوں کو غلام رکھتی تھی نا, ان کو کہتی تھی ان کو کھانا دو اور ان کو سرکس دکھاؤ. تو یہ کچھ بھی نہیں کریں گے, یہ بالکل ایسے ہو جائیں گے جس طرح بالکل نیوٹرل ہو جائیں گے سارے. ان کو کھانا کھلاتے رہو, ان کو تماشا دکھاتے رہو. آج ہمارا بھی یہ حال ہے. جس ٹائم پہ یہ فلسطین والا, یہ جو اکتوبر 7 والے واقعات چل رہے تھے اور ایک دم سے دنیا میں واویلا مچا, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ یہاں پہ ورلڈ کپ چل رہا تھا اور ہماری میجر ہیڈ لائن نیوز یہ تھی کرکٹ میں بابر اعظم کا یہ سکور ہے, فلانے کا یہ سکور ہے. بریڈ اینڈ سرکس. ہم سب یعنی اتنے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ تم پوری دنیا سے کہ تم اپنے, ابھی بات ہو رہی جی کبھی میں کبھی تم. غزہ میں یعنی حال دیکھیں اور سوشل میڈیا پہ حال دیکھیں کیا ہے. دس شوز یو واٹ دے ہیو ڈن ٹو یو گائز. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ہمیں بالکل ڈیوائڈ اینڈ کانکر کیا, اور یہی ان کی اسٹریٹجی آج بھی ہے. ہمیں اپنی اپنی جگہوں پہ انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے تاکہ ہم کسی کے بارے میں بھی کیئر نہ کریں. اور یہ مسلمانوں کا عروج تب تک نہیں ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی. آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا تمہارے اندر وہن کی بیماری ہوگی. وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت کا ڈر تمہارے دلوں میں ہوگا. اور پھر ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا. 5 چیزیں آپ نے مینشن کی, اس میں سے میں 1-2 آپ کے سامنے مینشن کر دیتا ہوں. ایک آپ نے کہا جب بھی تمہارے قوموں میں فحاشی, بدکاری, عریانی یہ چیزیں آ جائیں گی تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایسا ہوا ہو کسی قوم میں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جو نہ انہوں نے نہ ان کے باپ دادا نے کبھی سنی تھی. آج آپ دیکھ لیں جتنی فحاشی بدکاری پھیلی ہے, ایڈز, HIV, ابھی ریسنٹلی منکی پاکس آ گیا جی دنیا میں. کیوں آیا؟ بیکاز آف ہومو سیکشول پریکٹسز. یعنی پچھلے 100 ایئرس سے کم کے اندر, لیس دین 100 ایئرس میں ایک بالکل نئی کیٹیگری آف ڈیزیز آئی ہے جس کو STDs کہتے ہیں, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. آج سے 100 سال پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بلا کیا ہوتی ہے, لیکن ود ان دا لاسٹ 100 ایئرز یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے. تو حدیث بالکل صحیح ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, آپ نے فرمایا جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دو گے, جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑو گے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا
کہ کسی قوم نے اللہ اور اس وقت کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو طاقتور کر دیا ہو اور وہ ان کے اوپر ظلم کرتا ہو اور وہ ان کا سب مال اور اسباب غصب کر کے لے جائے. کیا آج پوری مسلم امت کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا؟ جدھر دیکھ رہے ہیں مسلمان پس رہے ہیں، جدھر دیکھ رہے ہیں مسلمان پس رہے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان یعنی دشمن جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوگی، اللہ کبھی بھی مومنین کے اوپر کفار کو غالب نہیں آنے دے گا. تو آج اگر کفار ہمارے پہ غالب آ رہے ہیں تو دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ ہم اس لیول کے مومنین ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بھی مومنین کا ذکر قرآن مجید میں کیا نا تو اچھے الفاظ میں کیا. الذین آمنوا کا جو ذکر ہوا ہے وہ اچھا اور برا دونوں ہو سکتا ہے. الذین آمنوا یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی ایمان لا رہے ہیں، ابھی ورک ان پروگریس ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب مومنین کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو یہ نام دے دیا، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے. لیکن الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو کہتے ہو ایمان لے آئے ہو، ایمان اب لے بھی آؤ. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ باتیں تم اتنی بڑی بڑی کرتے ہو، عمل تم کرتے کوئی نہیں ہو، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو الذین آمنوا والے ہیں نا، جس کیٹیگری میں ہم لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں سوال کہ صرف تم نعرے کہنے سے مسلمان تم ہو نہیں جاؤ گے، تمہیں کچھ عملاً کرنا پڑے گا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی ہیو ٹو بی پیپل جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے وہ تو تم کرو نا. ابھی آپ سے یہ سوال نہیں ہے کہ جی فار ایگزامپل فلاں ملک کو کیا کرنا چاہیے اور فلاں ملک کو کیا کرنا چاہیے، آپ کی جو استطاعت ہے آپ وہ کریں. فائنل بات آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں، میں جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری مسلم امت پہ جو اس وقت کیفیت طاری ہوئی ہے، اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ہمیں جو لوگ چاہیے ان کے اندر دو کوالٹیز ہونی چاہیے. وی نیڈ پیپل ود کمپٹنس ان دیئر ریسپیکٹو فیلڈس. آپ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، لیکن اس میں کمپٹنٹ ہوں، ہارڈ ورکنگ ہوں، پروفیشنل ہوں. مجھے بیوروکریٹس بھی چاہیے، مجھے لائرز بھی چاہیے، مجھے جوڈیشری کے لوگ بھی چاہیے، مجھے ملٹری کے بندے بھی چاہیے، مجھے یہ سارے کمپٹنٹ لوگ چاہیے. 2 نمبر نہیں چاہیے، مجھے پراپر یعنی اس میں کوالیفائڈ لوگ چاہیے. اینڈ نمبر 2 مجھے وہ لوگ چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. These 2 qualities are essential for the leadership that we are looking for. مجھے فرینکلی اس وقت اپنی ٹاپ لیڈرشپ سے کوئی امید نہیں ہے. مجھ سے آپ پوچھیں یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، گلف اسٹیٹس میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، مجھے ان سے کوئی امید نہیں، لیکن مجھے آپ لوگوں سے امید ہے. مجھے یہ امید ہے کہ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے، اگر اس کے اندر یہ کمپٹنس کریٹ کر دیا جائے اور اس کے اندر خدا خوفی ڈال دی جائے تو انشاءاللہ کل کو وہ بے وقوفانہ فیصلے نہیں ہوں گے جو اب تک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ جو ڈس یونٹی اس وقت کریٹ ہو چکی ہے وہ نہیں ہوگی کہ ہر بندہ اپنی اپنی سیلف انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا کیا ہے؟ حب الدنیا یہ ہے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو، اپنے سیلف انٹرسٹ کو امت کے انٹرسٹ سے اوپر رکھنا. حب الدنیا نہیں، میں نہیں کر سکتا کیونکہ پیسے بند ہو جائیں گے، میں نہیں کر سکتا کیونکہ فلاں ہو جائے گا. اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے مسلم امت میں لیک آف ول ٹو ایکٹ، یعنی ایک ہے کہ لیک آف مینز ہے یا لیک آف ول ہے. آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ کیوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں ہو. تو راہ میں نکلنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کہتے ہو میرے پاس استطاعت نہیں ہے، یا آپ کہتے ہو میرے پاس ارادہ نہیں ہے. تو استطاعت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمارے پاس وی آر مور دین کیپیبل. میں پوری مسلم امت کی بات کر رہا ہوں، وی آر مور دین کیپیبل. پیسہ اگر آپ کے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. کبھی گلف کا چکر لگا کے آئیں ذرا. اگر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ملٹری مائٹ نہیں ہے، ملٹری مائٹ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ ارادہ نہیں ہے ہمارا. وہ ارادہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ ڈرپوک ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی گریٹر اسٹریٹجی یا پلان ہے. چلیں وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پلان بھی ہو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو امت کے انٹرسٹ سے اوپر رکھ رہے ہو کہ نہیں میں نے اگر ایکٹ کیا تو میں مارا جاؤں گا، میں کٹ آف ہو جاؤں گا، انٹرنیشنل کمیونٹی سے کٹ ہو جاؤں گا. یا پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کچھ اداروں کے ساتھ ڈیلز کی ہوئی ہیں جن ڈیلز کے اندر پری ریکوزٹ یہ ہے کہ ان چیزوں پہ بات بھی نہیں کر سکتے. IMF، ورلڈ بینک، آپ کو کیا لگتا ہے یہ لون آپ کو ویسے ہی دے دیتے ہیں پیار محبت میں؟ یہ آپ سے کچھ چیزیں ڈیل میں لکھواتے ہیں کہ آپ اگر لون لے رہے ہیں نا تو آپ نے، کیونکہ ان کے پیچھے لابیز ہیں،
اسرائیل پہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے, فلانے پہ آپ نے بات نہیں کرنی, وہ آپ سے پہلے لکھوا لیتے ہیں. اگر آپ بات کرو کہ پیسے واپس منگوا لیں گے, لون روک دیں گے, سینکشن لگا دیں گے, تو پھر ممالک کیا کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے پھر کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ صرف مذمت کرنا کچھ سال بعد یہ بات آئی تھی, حکومت کو مذمت کرتے کرتے تو بخالے سال لگ گیا تھا, کیونکہ پیچھے وجوہات ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ میڈیا پہ کوریج کیوں نہیں آتی. ویسے تو ہر کسی سیلیبریٹی کا میک اپ ہو گیا, بریک اپ ہو گیا, اس نے کون سا جوڑا کون سا سوٹ پہنا تھا, یہ خبروں میں آ جاتا ہے. لیکن یہاں ہمارے شہر کے اندر پروٹیسٹ بھی ہوئے, دھرنے بھی ہوئے, سینیٹرز کو اٹھا کے لے گئے, کس میڈیا چینل نے کور کیا؟ ڈو یو سی واٹس ہیپننگ ہیئر؟ ڈو یو سی دا گیم دیٹس بینگ پلیڈ ہیئر؟ سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, مجھے کوئی توقع نہیں ہے ان سے, مجھے آپ سے امید ہے. یہی بات یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں امین بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. میں اپنی فیلڈ میں جہاں پہ ان کو نا وہاں پہ فائنانس منسٹر لگا دیا, انہوں نے کہا میں اس لیے لگنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں اس فیلڈ کو جانتا ہوں, آئی نو دس فیلڈ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم اے گاڈ فیئرنگ پرسن. میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ ٹوڈے. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی کسی مولوی کو فائنانس منسٹر لگا دوں, وہ ملک آپ کا بیٹھ جائے گا, کیونکہ ٹھیک ہے اللہ توکل ہے لیکن اس کے پاس وہ مینز ہی نہیں ہے, اس کو وہ چیز آتی ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ جی کسی مولوی کو میں ملٹری کا ہیڈ لگا دوں, نہیں لگا سکتا, اس کو پتہ ہی نہیں ملٹری اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. لیکن اسی طرح سے اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ایک بالکل سیکولر بندہ آپ کا فائنانس منسٹر لگ جائے, وہ اپنی فیلڈ کا تو ماسٹر ہوگا لیکن وہ شاید اس ملک کو لوٹ کھسوٹ کے چلا جائے گا, کیونکہ وہ گاڈ فیئرنگ نہیں ہے. وہ اس ملک کے اندر سے سارا جوس نکال کے لے جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈفرینٹ اداروں کے اندر, جوڈیشری میں یا فوج میں یا باقی سارے اداروں میں ایسے لوگ آ جائیں جو فیلڈ میں بڑے کمپیٹنٹ ہیں, اپنے پروفیشن میں بڑے کمپیٹنٹ ہیں, لیکن اگر وہ گاڈ فیئرنگ نہیں ہے, وہ ستیہ ناش کر دیں گے ملک کا بھی اور پوری امت کا. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, وی نیڈ ٹو ہیو دوز پیپل. تو آپ سے مجھے امید یہ ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, بیوروکریٹ بننا چاہتے ہیں, پولیٹیشین بننا چاہتے ہیں, لائر بننا چاہتے ہیں, جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں پلیز ضرور جائیں, لیکن ہمیشہ اپنا اللہ سے رشتہ بنا کے رکھیں. فائنلی میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ مجھے بتائیں جو ہمیں کامیابی ملنی ہے وہ اللہ کے تھرو ملنی ہے یا ہمارے اپنے ایفرٹ سے ملے گی؟ اللہ اس میں مین ہے نا, ایفرٹ تو ہوگا آپ کا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حالت تمہاری میں نہیں بدلنی ہے. حالت کس نے بدلنی ہے؟ اللہ نے. لیکن اللہ اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک آپ اور میں نہیں بدلتے. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ ہمیں کامیابی کیوں دے گا. میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. چلیں ایک مثال دیتا ہوں. اگر لیٹ سپوز آج کی تاریخ میں, اللہ کرے ایسا ہو جائے, آج کی تاریخ میں اگر فلسطین آزاد ہو جاتا ہے, نیتن یاہو خودکشی کر کے مر جاتا ہے, تمام IDF جو ہے وہ سمندر میں کود جاتی ہے اور ڈوب کے مر جاتے ہیں سارے, مجھے بتائیں کوئی میریکل ہو جاتا ہے, سم تھنگ ہیپنز ان کا, کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا نمرود کو بھی مچھر سے مار سکتا ہے, تو ان کو کیا, یہ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں. تو اگر یہ اسی طرح سے ڈوب کے سارے مر جاتے ہیں اور آج فلسطین آزاد ہو جاتا ہے, مجھے بتائیں آپ کی یونیورسٹیز کے اندر کل کانسرٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ شراب کے اڈے پاکستان میں بند ہو جائیں گے, زنا کے اڈے بند ہو جائیں گے. آج کل میں کیمپین کر رہا ہوں ایک سیوک سینٹر میں جو پروسٹیوشن اڈے ہیں ان کو بند کرانے کے لیے, اور ایک E11 میں جو پروسٹیوشن ڈینس بنے ہوئے ہیں ان کو بند کرانے کے لیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے لوکل سٹیزنز کے ساتھ. مجھے بتائیں اگر ہماری حالت نہیں بدلے گی, اور یہی کام سعودیہ میں بھی وہی, جس طرح آج کل ویڈیوز آ رہے ہیں, جو معاملات ادھر چل رہے ہیں, جو باقی ہمارے جو نا دیگر اسلامی ممالک ہیں, جو حالات وہاں پہ چل رہے ہیں, ادھر وہی بے غیرتی اور بے حیائی چلتی رہے گی. تو مجھے بتائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ نصرت اور کامیابی کیوں دے؟ اللہ ہمیں یہ نصرت اور کامیابی کیوں دے اگر ہم لوگ بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی ایسی قوم پہ جو کہ کرپشن کے بادشاہ ہیں سارے, جو فراڈ کے بادشاہ ہیں, جنہوں نے انصاف کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں, جنہوں نے بے حیائی کی دھجیاں اڑائی. اللہ تعالیٰ ان کو نصرت دے, ان کو کامیابی دے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک ہم سیدھے نہیں ہوتے. افسوس کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل میں نے ایک یونیورسٹی میں اسی ٹاپک پہ درس دیا, اسی ٹاپک پہ پروگرام ہوا, اسی ٹاپک کے اوپر الحمدللہ کچھ پیلسٹینینز بھی آئے ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی میں وہاں سے باہر نکلا, سامنے بڑے لان کے اندر ہیلووین نائٹ بنائی جا رہی ہے, بریک ڈانس کمپٹیشن ہو رہا ہے. I felt like crying over there کہ ہم ابھی
پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں بات کر رہے ہیں اینڈ واٹس گوئنگ آن. یہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, مجھے پتا ہے یہ بریڈ اینڈ سرکس بہت اٹریکٹیو ہے. مجھے پتا ہے یہ جو پرانا طریقہ ہے نا لوگوں کو ڈیوائڈ اینڈ کانکر کرنے کا, یہ بہت پرانا اور یہ بہت افیکٹو بھی ہے. بٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یو اینڈ آئی نیڈ ٹو ویک اپ. ہمیں اب جاگنا پڑے گا, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. دس یو ہیو ٹو ویک اپ فار یور اون سروائیول. اسرائیل جو ہے وہ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہے نا فلسطین پہ لک جائے گا؟ یہ آلریڈی لبنان میں, ابھی فلسطین کی جنگ ختم, ابھی لبنان شروع ہو چکا ہے, ابھی ایران کی طرف نظریں ہیں, ابھی یہ پورا یہ سعودی کی بھی بیلٹ آ رہی ہے, فکر نہ کریں. اور آپ بھی زیادہ دور نہیں ہیں. اٹس اے بیٹل فار یور اون سروائیول. آپ کو لگتا ہے یہ ان کا معاملہ, یہ ان کا نہیں ہے, یہ آپ کا پرسنل معاملہ. سو یو ہیو ٹو ویک اپ اف یو وانٹ کہ ہماری مسلم امت دوبارہ اٹھے. آپ کو اور مجھے اس پر ایکشن لینا ہوگا, اسٹارٹنگ فرام آور سیلوز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم کچھ اپنے ساتھ کر سکیں, اپنے حالات کو بدلیں, اپنے اوپر شریعت کو نافذ کریں, اپنے بیڈ روم میں شریعت کو نافذ کریں, اپنے لیونگ روم میں شریعت کو نافذ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے جتنے بھی بہن بھائی, مسلمان بہن بھائی دنیا کے جس بھی کونے میں, خاص طور پہ ہمارے بہن بھائی جو غزہ میں ہے, فلسطین میں, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی خاص رحمت اور کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس مسلم امت کو جوڑ سکیں اور اس کے لیے کچھ خیر کا کام کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو بھی کفار, مشرکین, منافقین اور جتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں, اللہ کبھی ان کو کامیاب نہ ہونے دے. بہت بہت شکریہ آپ سب کے سننے کا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سو گائز, اب میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور گفتگو شنید کریں, وہ ہمارے درمیان فلسطین کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. وہ فلسطین سے جرنلسٹ ہیں, ان کا ماسٹرز انٹرنیشنل ریلیشن میں ہے. میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ ہیں مسٹر جلال محمود الفراح. پلیز کم ٹو دا اسٹیج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آج میں جو آیا ہوں آپ کے پاس بحیثیت غزہ کا ترجمان, بحیثیت شہداء کا وارث, جن کے خاندان میں سے 231 لوگ شہید ہوئے, آپ کی خدمت پیش. سب سے پہلے الفاظ میرے تو یہی ہے, دکھ, تکلیف, سوچنا غزہ کے لیے آپ بند کر دیں. آپ غزہ کے لیے مت روئیے, رونا بند کریں. آپ اپنے اوپر روئیے. کیوں؟ اس لیے ہم نے غزہ کے عوام الحمدللہ 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 ہم نے اپنے رب کے ساتھ غداری نہیں کی ہے. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری نہیں کی ہے. ہم نے ارض الانبیاء, انبیاء کی سرزمین کے ساتھ غداری نہیں کی ہے. ہم نے سب کچھ اس کے لیے قربان کی ہے. اس وقت غزہ کی صورتحال میرے خیال میں اگر کوئی ڈکشنری ہو آپ کے پاس, کیونکہ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے, میرے پاس الفاظ کانفرنسز میں, سیمیناروں میں, نیوز چینلز میں, پاک میڈیا یا انڈین میڈیا میں ختم ہو چکے. میرے پاس اب الفاظ رہی نہیں ہیں. بول بول کے تھک گیا ہوں. خود مایوس نہیں ہوا. مایوس ہونے والا قوم نہیں ہے. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں. آج فجر کی نماز میں الحمدللہ ہماری دعا یہی ہے کہ یا میرا رب مجھے عام موت مت دے, مجھے اور میرے دونوں بیٹوں کا, یوسف اور محمود, عام موت مت دیجیے گا یا رب. ہم تینوں کو شہادت نصیب فرمائیں. آپ لوگ انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے لیے آپ ماشاءاللہ بڑے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو شہادت کے لیے پالتے ہیں. میں اپنا بیٹا کو کفن میں دیکھنا چاہتا ہوں مسجد الاقصی کے دروازہ پہ. وہ آپ کا اپنا سوچ ہے کہ آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں, یورپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں, کینیڈا کا آپ کا بڑا پلاننگ ہے. یہ تو آپ ہے. ہم اور آپ میں بہت فرق ہے.
اور یہ ثابت کر کے دکھایا غزہ عوام نے 14 مہینے سے، 420 دن سے، 420 دن سے جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میری غزہ کی عوام اگر بدتر ہوتا نا تو کب کی وہ بگل جاتا ہے، اگر زمین ہوتا تو پھٹ جاتا ہے، اگر سمندر ہے تو خشک ہو جاتا ہے۔ کیا کیا بتاؤں آپ کو غزہ کے بارے میں؟ فضائی حملوں کے بتاؤں، زمینی حملوں کے بتاؤں، بھوک پیاس کا بتاؤں، کس کس چیز کا بتاؤں آپ کو؟ قیامت الصغری کے الفاظ شاید کم ہے، کربلا الثانی یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے مسلمان بنتے ہیں ہم، لیکن جب میں شروع میں جب کئی نیوز چینل والوں نے مجھے دعوت دی ہے اور میں یہ کہتا رہا کہ یار مسلمان کیسے توقع کرتے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے؟ اور دوسرا جملہ میرا یہ بھی تھا کہ خدا کی قسم میری عوام، غزہ کی عوام کسی بھی مسلمان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو بہت لوگ ناراض ہوئے، وہ سمجھ رہے یہ کہ یہ بات جلال الفر صاحب جو ہے اپنی طرف سے لاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میری وہی باتیں میرے جو میں نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا، پھر وہی باتیں غزہ سے آنا شروع ہو گئے، یعنی غزہ کے عوام خود اپنے منہ سے کہنا شروع کر دیا، جیسے یہ اب کو بد دعا دے رہی ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کی شفاعت نہ کرے، کیوں آپ شفاعت کے قابل ہے کیا؟ جب آپ کو مسلمان ہو کر بھی امتی مسلمہ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے میری غزہ کے عوام کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں یار یہ کوئی ہماری ذاتی جنگ ہے؟ آپ لوگوں کو یہ غلط فہمی کہ ہماری کوئی ذاتی جنگ ہے یا کوئی اقتدار کی جنگ ہے؟ یار ہم آپ کی دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہم مسجد الاقصی کے لیے جنگ کر رہے ہیں، قبلہ اول کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ آپ کی دماغ میں صرف مکہ مدینہ، مدینہ مکہ، قبلہ اول کہاں چلے گی آپ کی دماغ اور دل سے؟ انبیاء کی سرزمین کہاں چلی گئی آپ کی دماغ سے؟ آج میری عوام کی حالت دیکھ کر آپ یقین کریں بدتر بگل جاتا ہے۔ یار آپ لوگوں کے دل ہی نہیں پگھلے، مسلمانوں کا دل نہیں پگھلا، اور ہماری عرب اور مسلمان ممالک ایک چیز میں ماہر ہے، مذمت۔ اچھا نہیں، جب زیادہ غصہ میں ہوتا نا تو پھر شدید الفاظوں میں مذمت۔ اور بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، جیسا ریاض میں ہوا، جیسا یہاں پر پاکستان میں ہوا، آل پارٹیز کانفرنس، محترم فضل الرحمان صاحب، محترم بلاول بھٹو صاحب، شہباز شریف صاحب، سراج الحق صاحب، کیا نام ہے جماعت اسلامی صاحب کا، سب کا ایک بیان ہے، ہم نشانے پہ نشانے کھڑے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ۔ کیا نشانے پہ نشانہ کھڑے کہ تماشا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کھڑے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو یار۔ اس وقت اگر میں نے یہ کہا ہے کہ غزہ کے عوام
किसी भी मुसलमान को क़यामत दिन तक माफ नहीं करेंगे, तो इस बात को आप लाइटली मत लें, क्योंकि हमारे 20,000 बच्चे जो अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, आपकी फरियाद कर चुके हैं, और 20,000 और बच्चे हैं जिनकी माँ बाप बहन भाई खानदान खत्म हो गए। इससे जाके माफी मांगो, पता नहीं वो माफ भी करे आपको या नहीं। उम्मती मुस्लिमा से हमने ये भी नहीं कहा कि उम्मती मुस्लिमा जंग करो। आज अगर आप देखेंगे पाक मीडिया या इंडियन मीडिया, मेरी तकरीबन लगभग 1300 से ज्यादा पाक मीडिया में प्रोग्रामों में मैं शरीक हुआ हूँ। काफ़ी गवर्नमेंट की सरकारी सतह पर कुछ मीटिंग्स और सेमिनार्स में भी मैं शरीक हुआ हूँ। मैंने पाकिस्तान से एक मुतालबा किया, मैंने पाकिस्तान की हुकूमत से एक मुतालबा किया, और वो भी हाथ जोड़ के मुतालबा किया। मैं देखिए, हम तो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान जाके जंग कर ले इसराइल से, उसको शायद रखो, ये तो जज्बाती बयान है। इस पाकिस्तान अकेला ऐसे जंग नहीं कर सकता। जब तक हमारा गद्दार अरब ममालिक साथ नहीं देंगे और मुसलमान ममालिक साथ नहीं देंगे, वो नहीं कर सकते। ये जज्बाती बयानात है कि जी उठे और अब इसराइल से जंग कर ले, ये इन बयानातों से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अच्छा जंग की जो बात मैंने जिक्र की है, क्योंकि देखो बेटा माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं। आज अगर पाकिस्तान फर्ज करें, मैं कोई आपकी आर्मी का या खुशामद करने नहीं आया हूँ, ना किसी का बाप से डरता हूँ ना किसी का खाता हूँ, लेकिन हक और सच में तो बात करूँगा। वो ये है, अगर आज पाकिस्तान कहते हैं कि जी मैं ऐलान जंग आज करता हूँ इसराइल के खिलाफ, सबसे पहला सवाल, फिज़ाई हुदूद कौन देगा? हमारा गद्दार अरब? कौन देगा पाकिस्तान को फिज़ाई हुदूद? बैठे हम भी फौजी रह चुके हैं। अच्छा, बेस कौन देगा पाकिस्तान को? हमारे अरब ममालिकों में से जो 4 ममालिक हमारे आसपास, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र, इन गद्दारों में से कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसलिए आपकी जेब में 100 रुपया है तो मैं आपकी ताकत के मुताबिक मांगूंगा। अगर आपकी जेब में 100 रुपया है तो मैं ये नहीं कहूँगा यार मुझे चिकन कढ़ाई खिलाए, नहीं, मैं कहूँगा एक पराठा और एक चाय पिला दे। यानी जितने आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी ताकत है। तो पाकिस्तान की ताकत क्या थी जो इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया है, वो क्या है? वो आज मैं आपको खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। 1300 इंटरव्यू के करीब, उसमें मैंने पाकिस्तान से एक मुतालबा किया। मैं कहा सर अल्लाह के वास्ता कुछ फ़लस्तीनी गज़ा से ज़ख्मी को लाए इलाज के लिए, क्या ज़ख्मी को लाए, ताकि इनके इलाज यहाँ पर हो जाए पाकिस्तान में। कम से कम मौत से तो अल्लाह बचाने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन बहुत से ऐसे मतलब ज़ख्मी हैं जो हम इनको हमेशा की माजूरी से तो बचा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे, हाँ यस जी हाँ बिल्कुल करते हैं। ये इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये मैं खुद मौजूद था, और सफ़ीर था भी हमारा, और अफ्रीका का सफ़ीर भी था। अच्छा, मीडिया में भी लगातार आप अभी आप यूट्यूब खोल आपको मैं नज़र आ जाऊँगा कि हर चैनल पे हाँ ले आते। इन्होंने फिर आखिर में क्या किया है, 150 फ़लस्तीनी को लाए जो मेडिकल स्टूडेंट, आपको इल्म होगा यकीनन, ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए इनको लाए, हमारे आंखों में झूल डालने के लिए अपने अवाम के और फ़लस्तीनियों के। और भाई वैसे स्टूडेंट्स आते हैं हर साल। हम तो जब से पाकिस्तान बना, मैं खुद स्टूडेंट आया हूँ यहाँ पे, जब से पाकिस्तान बना है फ़लस्तीनी आते हैं इधर। तो इनको क्या ज़िंदगी ज़्यादा है, बेहतर है, या स्टूडेंट्स को लाना बेहतर है? और आपने लाया कहाँ से इनको? मिस्र से लाया है तो गज़ा के हैं लेकिन मिस्र में मौजूद थे, ये जंग की शुरू से ही। तो ज़ख्मियों का क्या हुआ? यार मैं तो आपको ना जंग करने का कह रहा हूँ,
نہ آپ کو کچھ بھی آپ کے اوپر کوئی لوڈ بھی نہیں ہے. کم سے کم یہ کام تو آپ کر سکتے تھے کہ زخمی کو تو لاتے ہیں. آج آپ یقین کریں, اللہ گواہ ہے, میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, میری صرف میری خاندان میں ایسے بچے ہیں جن میں سے میرے سگا بھائی کے بچے یعنی بھتیجے, جن کو ایک سر میں گولی لگی ہے, احمد اس کا نام ہے, ایک کو پیٹ میں سے گولی لگی ہے. جو سر میں گولی اس کو لگی ہے وہ خطرہ سے باہر ہے, جو پیٹ میں اس کو گولی لگی ہے وہ زیادہ تشویش ہے حالت میں. شاید اگر ان کا علاج ہو جائے تو یہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر بھی پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا, جبکہ ملیشیا نے کیا, ترکی نے بھی کیا. ملیشیا لے کے گئی ہے نا زخمیوں کو, ترکی بھی لے کے گئی ہے, عرب امارات جس کو میں غدار بولتا ہوں, اس لیے تو میں ان کے علاج لیتا ہی نہیں ہوں, مجھے پکڑ نہ لے ادھر دبئی میں, کیونکہ میری نظر میں جس نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے وہ غدار ہے. تو کچھ بھی نہیں, کوئی بھی ایک زخمی کو نہیں لائے, بس ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے 150-170 اسٹوڈنٹس کو لے کے آئے جو 4 اور 50 ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, اور جی ہاسٹل میں ان کو ڈال دیا کہ بس پڑھائیں, آپ کی جو 1-2 سال بچتے ہیں وہ آپ پورا کر لیں. یہ کیا مذاق ہے میرا بھائیو. آپ یقین کریں اس وقت غزہ کے عوام آپ کے بہن بھائی کے لاشیں رودوں پہ پڑے ہوئے. یہ دوسرا موضوع ہے جس کے لیے میں نے ابھی GNN نیوز, سنو نیوز, کئی نیوزوں میں نے یہ مطالبہ کیا ہے, اب کھانا پینا چھوڑ دو, زخمیوں کو چھوڑ دو, ہمیں کفن بچا دو, ہمیں کفن بچا دو. کیونکہ اس وقت ہمارے بچوں کے, ہماری خواتین کے لاشیں گلیوں میں, روڈوں پہ اس کو کتے اور بلیاں کھا رہے ہیں, وہ بھی بچانے میں ناکام. غزہ کی باتیں تو بہت ہیں, غزہ میں جو ہو رہے ہیں سب کے سامنے, اور بدقسمتی سے سب گناہ گار ہیں. آپ سب گناہ گار, میڈیا بھی گناہ گار, سیاستدان بھی گناہ گار, اسٹوڈنٹس بھی گناہ گار. آپ اپنا زندگی جاری رکھیں. اب کیا کریں گے آپ؟ غزہ ختم ہو چکا ہے, غزہ میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. میرے عوام ختم ہو گئے. لہٰذا میری گزارش ہے آپ لوگ سب سے, ماشاءاللہ نوجوان سارے, اگر آپ واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کریں. یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے جو فائدہ دے سکتا. آپ جنگ تو نہیں کر سکتے اسرائیل سے, یہ میرا ساتھ دو, آواز اٹھاؤ وہاں سے زخمیوں کو لانے کے لیے. جب بارڈر کھولے, ابھی بارڈر لازمی کہیں نہ کبھی تو کھل جائے گا. 1.5 لاکھ کے قریب زخمی ہیں, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 43,374 شہید ہیں. نہیں جی, ابھی بھی 15,000 ملبہ کے نیچے ہیں, مسنگ لوگ ہیں. غزہ کے اندر ایک پانی کا گھوٹ نہیں ہے, خاص طور پر شمالی غزہ کے اندر ہے. اور میں کیا بتاؤں آپ کو غزہ کے بارے میں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اگر آپ لوگ واقعی میں اپنے غزہ کے عوام کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, کچھ نہ کریں, صرف یہی کر لیں بس. آپ آواز اٹھائے زخمی کو لانے کے لیے پر امن طریقے سے. ہم خدا نخواستہ کوئی آپ کو آپ کی گورنمنٹ کے خلاف بھڑکا نہیں رہے, اور اگر بھڑکا بھی لو تو جو اکھاڑنا اکھاڑ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ کام ہو, یہ کم سے کم ہم کر تو سکتے ہیں. اور اس وقت میرے خیال میں جب آپ کے سامنے اس طرح کا سچویشن ہوتا تو آپ دیکھتے کہ یار اس چیز میں کون سا کام کر سکتا ہوں. آپ تو یہ کر سکتے ہیں نا, زخمی کو تو لاتے ہیں. ماشاءاللہ ہاسپٹلز بہت ہیں, بہت سے ایسے دوست ہیں معزز حضرات یہاں پر جو کہتے ہیں سر میرا پورا ہاسپٹل لے لیں آپ. میرا بھائیو, آخری چند جملے آپ کو بتا دوں. غزہ کے اندر جو ظلم, غزہ کے اندر جو اسرائیل کی بربریت
بیان کرنے کے لیے آپ یقین کریں میرا پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں, کہاں پر ختم کروں. کیا میں اپنے گھر سے شروع کر لوں کہ میرے ایک کزن ہے, خاتون ہے, چلو اس کا قصہ کرتا ہوں, 2 منٹ دے دیں مجھے. میرے ایک کزن ہے جو 16 سال تک بے اولاد تھی, اولاد نہیں تھے ان کی. بڑی علاج انہوں نے کیے ہیں, مصر بھی گئی علاج کے لیے, جوردن بھی گئی علاج کے لیے. آخر میں 16 سال کے بعد اللہ رب العزت نے, وہ ہے الکریم ہے, اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹا دیا, ان کو ایک بیٹا دیا, اور وہ بیٹا شہید بھی ہو گیا 1.5 سال کی عمر میں. یہ بچہ بھی شہید ہو گیا. میں تو کہتا ہوں غزہ کی ہر کونے کونے میں, ہر ایک گھر کے اندر ایک قصہ اور ایک کہانی ہے. اس لیے میں دعوت دوں گا تمام فلم اور ڈراموں کے ڈائریکٹرز, وہ غزہ جائیں اور بہترین ڈرامے اور بہترین فلمیں بن جائیں گے, ہر طرح کی فلمیں بن جائیں گے. یہ 40 کلومیٹر ہے جس نے دنیا کو ہلا کے رکھا ہے. آج غزہ آپ کی محسن ہے. آج غزہ کی وجہ سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے. آج غزہ کی عوام کی صبر و استقامت کو دیکھ کر مسلمان غیر مسلم قرآن پاک خریدنا شروع کر دیا. وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ غزہ کے عوام کے اندر اتنی صبر و استقامت کہاں سے آئی ہے. لیکن امت مسلمہ کی وجہ سے مسلمان کا خود ایمان کمزور ہوا. آپ مجھے یہ بتائیے, آج جب آپ گھر جاتے ہیں, آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی جب وہ آپ سے پوچھتا کہ بابا ہم مسلمان ہیں, یا میرا بھائی جان ہم مسلمان ہیں, تو اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ غزہ میں کیا ہو رہا, آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس بچے کو بر اثر کیا ہوا ہے, اس کے اندر ایمان کمزور ہو گیا. امت مسلمہ اور خاص طور پر امت مسلمہ کا علماء سب سے بڑا گناہگار ہے. اگر آپ لوگ, میرے بچوں, یہ آخری جملہ میرا سن لیجئے, یہ مت سمجھنا کہ ہماری حق میں مجرم صرف اسرائیل اور امریکہ اور مغرب طاقت نہیں. ہمارے حق میں جو مجرم ان کی سب سے پہلا ہماری امت مسلمہ, ہمارے عرب جو ہمارے آس پاس رہنے والے, جن کا سامنے ہمارا خون بہایا جا رہا ہے, جن کا سامنے ہمارے بچوں کی ٹکڑے ٹکڑے میں نکالے جا رہے ہیں ملبے کے نیچے سے. ورنہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسرائیل میں ہمت نہیں ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, اگر ہمارا پاس وسائل ہوتا ہے غزہ کی مجاہدین کے پاس, تو اللہ گواہ ہے 3 دن بھی بہت ہے, یہ آپ کا اسرائیل نقشے سے مٹا دیں گے. اور سب سے بڑا ثبوت آپ کے سامنے کہ 14 مہینے سے محصور ہو کے, ننگا پیاسا ہو کے, بھوکا پیاسا ننگے ہو کے, ابھی تک ہم نے سفید جھنڈا نہیں لہرایا اور نہ کبھی لہرائیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ غزہ کے عوام ایک دن تک جائیں گے, تو میں کہوں گا نہیں جی, الحمدللہ. اگر 60 یا 65 شہید ہوئے, 5006 یعنی جو ملا کے بتا رہا ہوں, ایک تو جو رجسٹر ہوئے لاشیں جو شہداء ہے, اور ایک جو ملبہ کے نیچے, تو الحمدللہ غزہ کے اندر بھی 70,000 بچے نیا پیدا ہوئے. غزہ کے عوام اگر
सारा दुनिया जमा हो जाए, गजा का दूसरा आवाम से जमीन से निकल जाएगा। ये क्योंकि तारीख बताता है कि ये गजा वो सरजमीन है जो कभी भी दुश्मन कामयाब नहीं हुआ। मेरा भाइयों, बार बार ये कह रहा हूं, आखिरी जुमला, फिर दूसरी बात आ जाती है। मुझे आप लोगों को बेतरस है, बस आप तैयार रहे उस दिन के लिए जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होंगे, आप रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होंगे। उस वक्त इसी तरह हाल होगी या इस तरह का माहौल होगा, और उस वक्त फरियाद आपके फ़लस्तीनी बच्चे होंगे, फ़लस्तीनी बच्चे होंगे गज़ा के, और जवाबदार आप। और जब वो आपसे सवालात करेंगे तो फिर आप जवाब दे देना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।